حجرے خلق میں ان آنکھوں نے کیا کیا دیکھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں، کربلا کا پس منظر اور تاریخ کربلا، گزشتہ 3 قسطیں آپ سماعت فرما چکے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اس سے پہلے والی گفتگو میں آپ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ اب جو ہماری گفتگو کا آغاز ہوگا وہ اس طرح ہوگا کہ یزید کی حکومت قائم ہو چکی، اور اب یزید نے حکومت سنبھالتے کے ساتھ ہی جو اقدامات سب سے پہلے، یا یہ کہیں کہ ترجیحی بنیاد پر اپنا دور حکومت کس طریقے سے شروع کیا، اور یہ ہم پھر مختلف تاریخوں سے بیان کریں گے، اور جہاں موقع ملے گا آپ کو تاریخوں کے حوالے بھی دے دیں گے۔ تو صورتحال یہ ہے کہ وصیتوں میں جو امیر شام نے اپنے پولیس افسر ضحاک اور مسلم ابن عقبہ کے ذریعے یزید تک پہنچائی تھیں، اس میں وہی گفتگو تھی جو ہم نے گزشتہ پروگرام میں بیان کر دی تھی، کہ جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں نے سب کی گردنیں جھکا دی ہیں، 4 افراد باقی رہ گئے ہیں، جس میں سر فہرست نام حسین ابن علی کا ہے۔ یہ واقعہ یعنی امیر شام کی موت کا واقعہ 15 رجب 60 ہجری کو پیش آیا، اور اس طریقے سے ان کی رحلت کے بعد جو حکومت کا آغاز ہوا وہ ان کے بیٹے یزید ابن معاویہ ابن ابی سفیان کی حکومت سے ہوا۔ اب ہمارے پاس 2 چیزیں ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم تاریخوں سے خود یزید کا تعارف آپ کی خدمت میں پیش کریں، اور دوسری چیز یہ ہے کہ یزید کا پہلا اقدام کیا تھا۔ تو ہم پہلے صرف آپ کو اتنا بتا دیں کہ یزید کا پہلا اقدام طلب بیعت تھی امام حسین علیہ السلام سے۔ یہ کس طرح واقع ہوا، کس طرح یزید نے امام کی بیعت کے لیے احکامات جاری کیے، یہ تاریخ کا ایک ایسا گوشہ ہے کہ جس کو ہم بہت تفصیل سے بیان کریں گے۔ ابھی صرف سرسری طور پر یہ سن لیں کہ اس وقت امیر شام کی طرف سے جو مختلف علاقوں میں گورنر اور حاکم مقرر تھے، ابھی یزید نے ان میں رد و بدل نہیں کیا، اور مدینے میں یزید کا چچا زاد بھائی ولید ابن عقبہ یہ حاکم ہے، اور اس سے پہلے جو شخص حاکم تھا اور اس کو امیر شام نے کسی وجہ سے معزول کیا تھا، وہ تھا مروان ابن حکم۔
مروان ابن حکم کی بھی پوری تاریخ ہم انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے، اس کا پورا پس منظر بتائیں گے، لیکن ابھی اتنا سن لیں کہ ولید ابن عقبہ اس وقت مدینے کا حاکم ہے، اور ولید ابن عقبہ کیونکہ مدینے کا حاکم ہے اور امام حسین علیہ السلام کا قیام بھی مدینے میں ہے، اور اتفاق ایسا ہے کہ باقی 3 افراد جن کا ذکر امیر شام نے اپنی وصیتوں میں کیا تھا، یعنی عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عمر ابن خطاب اور عبد الرحمن ابن ابی بکر، ان کا قیام بھی مدینے میں ہی تھا، لہذا ابتدا جو ہوئی وہ ان احکامات سے ہوئی کہ جو ولید ابن عقبہ کو بھیجے گئے، اور ولید ابن عقبہ کے پاس 15 رجب کو جب رحلت ہو گئی امیر شام کی، اور 16 رجب کو یزید نے اقتدار سنبھال لیا، فوری طور سے ایک قاصد مدینے بھیجا گیا۔ اب یہ باخبر لوگ جانتے ہیں کہ اس زمانے میں دمشق سے مدینے تک کا سفر جلدی سے جلدی بھی طے کیا جائے، بہت تیزی سے بھی طے کیا جائے، تب بھی کم سے کم 10-12 دن لازماً چاہیے تھے، اور یہ خط جو پہنچا ہے وہ پہنچا ہے 26 رجب کی شام کو یا 27 رجب کی شام کو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ امیر شام کا انتقال ممکن ہے، تاریخ طبری میں 15 رجب لکھی ہے، ممکن ہے 15 رجب سے پہلے ہوا، 15 رجب طبری کے مطابق ہے، لیکن وقت یہ بتاتا ہے، حالات یہ بتاتے ہیں کہ یہ اس سے پہلے کا ہے۔ آج جو بعض غیر ذمہ دار لوگ عالم اسلام میں انتشار پیدا کرنا چاہتے ہیں، انہوں نے امیر شام کی وفات کی تاریخ 22 رجب بیان کر دی، اور کیونکہ مسلمان پہلے سے نہیں واقف تھے لہذا وہ سمجھے کہ شاید 22 رجب ہی ہوگی، لیکن یہ سوائے فتنہ و فساد کے اور کوئی بات نہیں ہے، یہ طے شدہ بات ہے کہ امیر شام کی وفات طبری کے مطابق 15 رجب، ورنہ مواقع کے مطابق 15 رجب سے پہلے ہو چکی۔ بہرحال وہ جو خط بھیجا گیا تھا وہ 2 حصوں پر مشتمل تھا۔ ایک خط وہ تھا جو باقاعدہ سرکاری خط تھا، اور اس خط میں امیر شام کی موت کی اطلاع کی گئی تھی، اور وہ ایک رسمی خط تھا، جیسے کسی کے مرنے کی، کسی کے انتقال کی خبر کہیں بھیجی جاتی ہے، جن الفاظ میں بھیجی جاتی ہے انہی الفاظ میں ایک رسمی خط تھا، لیکن اس خط کے ساتھ ایک خط اور تھا جو کہ غیر رسمی اور غیر سرکاری بھی اس کو کہا جا سکتا تھا۔ یہ اور بات ہے کہ حکومت کا ہی اقدام تھا، لیکن اس کو سرکاری اقدامات سے تھوڑا سا باہر کر کے لکھا گیا تھا، اور اس میں یہ کہا گیا تھا کہ فوری طور سے حسین ابن علی سے، عبداللہ ابن عمر سے، باقی دونوں افراد سے بیعت طلب کر لو، اور اگر ان لوگوں نے بیعت سے انکار کیا تو مجھے حسین ابن علی کا سر چاہیے ہے۔ اب یہاں پر جو سر مانگا گیا تھا وہ حسین ابن علی کا مانگا گیا تھا، یہ بھی ایک خاص بات ہے کہ حسین ابن علی کا سر چاہیے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ بہت ہی سخت اقدام تھا جو تخت کو اور اقتدار کو سنبھالتے کاتب یزید کی طرف سے صادر ہوا، لیکن اس کو ہم ابھی آگے چل کے تفصیل سے بیان کریں گے۔ ابھی ہم نے صرف
تعارف کرایا ہے. یہ تفصیل نہیں ہے، تفصیل آپ سنیں گے. ابھی صرف آپ اتنا سن لیں کہ خود یزید کیا تھا، یزید کی تاریخ کیا ہے. یزید کی تاریخ جب تک آپ کو نہ معلوم ہو، کربلا کا پس منظر ذہن میں لانا بہت مشکل ہے، کیونکہ کربلا کو سمجھنے کے لیے یزید کو سمجھنا ایک بنیادی بات ہے. تو صورت یہ ہے کہ اب ہم آپ کو تبری سے اور بعض دوسری کتابوں سے پڑھ کے سنائے دیتے ہیں کہ شام عرب کا ایک خوبصورت اور سرد علاقہ ہے. شام کے قریب پہاڑی علاقے، جس طریقے سے ہمارے ہاں اسلام آباد یا راولپنڈی کے آگے مری اور دوسرے علاقے پہاڑی آ جاتے ہیں، یوبیا ہے، اور یا آپ اور ایبٹ آباد کی طرف چلے جائیں، وہاں سے ہل اسٹیشنز آ جاتے ہیں، سیف الملک آ جاتا ہے، یا اور اس طرح کے پہاڑی علاقے آ جاتے ہیں، یا جیسے ہندوستان میں نینی تال اور میسوری یا دھرم شالہ وغیرہ، یہ جو ہل اسٹیشنز ہوتے ہیں، پہاڑی علاقے. شام کے شہر کے باہر یہ پہاڑی علاقے تھے اور بڑے سرسبز و شاداب، بہت ہی ہرے بھرے، بہت خوشگوار، بالکل ایسے ہی جیسے آپ کو یہاں ان پہاڑی علاقوں کا موسم نظر آتا ہے، ایسے ہی موسم ہوتا تھا. اور وہاں پر عیسائی قبائل آباد تھے. جو قبیلے آباد تھے ان کا مذہب عیسائی تھا، اور کیونکہ حسین و جمیل وادیوں کے رہنے والے لوگ تھے، لہذا خوبصورت اور حسین و جمیل لوگ تھے جو وہاں آباد تھے، لیکن مذہباً وہ عیسائی تھے. چھوٹے چھوٹے گاؤں تھے. وہیں پر ایک شخص انیف کلبی تھا. اس شخص کی ایک پوتی تھی، اس کے بیٹے کی بیٹی، جس کا نام میسون تھا. یہ کم سن اور بہت ہی حسین و جمیل دوشیزہ تھی، اور تاریخ تبری کے مطابق امیر شام نے کسی موقع پر اس کو دیکھا تھا تو یہ طے کیا تھا کہ اسے اپنے محل کی زینت بنائیں. لہذا یہ اس کو پہاڑی جنگلات سے شہر لے آئے تھے اور اس کے لیے ایک بے انتہا قیمتی محل تعمیر کرایا تھا. محل میں عیش و عشرت کا ہر سامان، سونے چاندی کے برتن، ریشم و دیبا کے پردے، قیمتی قالین، خوبصورت خدمتگار کنیزیں، لذیذ غذائیں، خوبصورت اور رنگ برنگی مرغابیاں، کوئی ایسا عیش و عشرت کا سامان نہیں تھا جو اس محل میں نہ ہو اور جس کا تصور انسان کر سکتا ہو. لیکن بدقسمتی سے یہ خاتون، جس کا نام میسون تھا، ان تمام آسائشوں اور عیش و آرام سے کسی قسم کی رغبت نہیں رکھتی تھی. اور سب سے بڑھ کے ایک مسئلہ یہ تھا کہ اس کو امیر شام پسند نہیں تھے. جس وقت امیر نے اس کے ساتھ نکاح کیا تھا، ان کی عمر تقریباً 52 یا 55 سال تھی، اور یہ لڑکی 18-20 سال کی کم سن دوشیزہ تھی. لہذا یہ بہت ہی برے القاب سے امیر شام کو یاد کرتی تھی. اب وہ الفاظ تاریخ میں لکھے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ غیرت دار مسلمان ان الفاظ کو سننا پسند نہ کریں، لہذا ہم اپنے زبان سے ان کو ادا نہیں کر رہے ہیں. لیکن انتہائی نفرت کا اظہار کیا کرتی تھی، جبکہ اس کے لیے امیر شام نے کسی قسم کی بھی کوئی آسائش اٹھا نہیں رکھی تھی. بہرحال ہوا یہی کہ یزید اس کے پیٹ میں تھا، اور یہ
بہت ہی حسرت بھری نگاہوں سے اپنے وطن کی طرف دیکھ رہی تھی اور زار و قطار رو رہی تھی۔ ایسے میں امیر شام پہنچ گئے، یا انہوں نے یہاں پر شک لکھا ہے کہ امیر شام خود پہنچ گئے، یا کنیزوں میں سے کسی نے پوچھا کہ کیا بات ہے ملکہ عالیہ، آپ کو کس چیز نے رلایا؟ تو انہوں نے اپنی سہیلیوں کا، اپنے گاؤں کا، اور اپنے گاؤں میں جو ان کی دلچسپیاں تھیں ان کا ذکر کیا، اور امیر شام سے نفرت کا اظہار کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ امیر شام نے آخر اس کو طلاق دی، اور وہ اپنے قبیلے میں جا کے اسی طرح عیسائی طرز انداز جو اس کا طرز زندگی تھا اس میں زندگی گزارنے لگی، اور وہیں یزید کی پیدائش ہوئی۔ پھر وہاں سے کچھ عرصے بعد جب لڑکپن کا زمانہ آیا تو یزید کو امیر شام نے محل میں بلایا، اور اب اس کی پرورش محل میں ہونا شروع ہوئی۔ تو یہ ایک چھوٹی سی ہم نے ایک تعارفی گفتگو کر دی یزید کے پس منظر کو سمجھانے کے لیے۔ اب آج کیونکہ ہمارا وقت ختم ہو رہا ہے، لہٰذا آج ہم گفتگو کو پھر یہاں ختم کر رہے ہیں۔ اب ہمارے اوپر جو چیز آپ کی طرف سے قرض ہے وہ یہ ہے کہ ہم گفتگو کو تیزی سے آگے بڑھائیں، اور اب وہاں سے شروع کریں کہ یزید کے اقدام کے بعد امام حسین علیہ السلام کا اقدام کیا تھا، حالات کیا تھے، اور کس طریقے سے صورتحال سامنے بڑھنا شروع ہوئی۔ اس وقت ہماری گفتگو تمام ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔